بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈگری سول کوڈ سے فراڈ اور جعل سازی دھوکہ دہی کی بنیاد پر حاصل کی گئی ہو تو اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ جو ڈگری دھوکہ فراڈ سے حاصل کی جاتی ہے اس میں دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پراپرٹی ہے تو وہ ایک بندہ یعنی کہ اپنے بھائیوں کا حصہ اگر کوئی لال لکیر میں ہے یا کوئی اس کا پراپرٹی کا پروف جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اس کے والد کی پراپرٹی ہے، تو وہ بندہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حصہ جو ہے وہ شو نہیں کرتا، ان کے نام اس میں نہیں ڈالتا اور اکیلے کی ڈگری وراثت کی ڈگری کروا لیتا ہے، وراثت کی ڈگری کروا کے یا اکیلے پٹواری کے ساتھ مل کے وراثت کا انتقال اپنے اکیلے کے نام چڑھاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو سیل کرتا ہے، سیل کر کے وہ اس کی کوئی تکمیل معاہدہ کی ڈگری کروا لیتا ہے۔ تو جو بھی ڈگری فراڈ اور جعل سازی یا دھوکہ دہی سے یا کنسیلمنٹ آف فیکٹ سے یعنی کہ کسی حقیقت کو چھپا کے کروائی جاتی ہے نا، اس کی ریمیڈی جو ہے نا وہ ایک اپلیکیشن ہے اسی عدالت میں جس عدالت سے جو ڈگری جو ہے نا وہ جاری ہوئی ہوتی ہے۔ اس اپلیکیشن کو کہتے ہیں درخواست 12(2). درخواست 12(2) سادہ الفاظ میں، جو سادہ پبلک کو جو چیز سمجھ آ جائے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ ویسے تو یہ سیکشن ہے جس کے تحت یہ اپلیکیشن موو کی جاتی ہے، لیکن میں اب جو ہے نا عام پبلک کے لیے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اس درخواست کو بولتے ہی آیا ہے کہ درخواست 12(2). یعنی کہ اس نے درخواست 12(2) دے دی، اس نے اس کی ڈگری میں درخواست 12(2) آ گئی۔ 12(2) اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کسی شخص نے، کسی پارٹی نے دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے یا عدالت کو گمراہ کر کے، عدالت کو حقائق بتائے بغیر اگر کوئی ڈگری کروا لی ہے تو اس ڈگری میں ایک درخواست دائر کی جاتی ہے اس کے خلاف۔ اب درخواست 12(2) ایک عام پریکٹس ہو گئی ہے۔ یہ اس طرح سے یعنی کہ لوگ کوئی بھی ڈگری اٹھائی، اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی کوئی آئی، اگر تو پارٹیاں اسی میں موجود ہیں ڈگری میں تو وہ تو 12(2) نہیں دے سکتی نا، وہ تو اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کی درخواست دے سکتی ہیں، 13(9) میں 9(13) میں جا سکتی ہیں یا کوئی اور اپلیکیشن اس میں موو کر سکتی ہیں آپس میں۔ تو لیکن جو پارٹی اس ڈگری میں شامل نہیں ہے وہ اس ڈگری میں درخواست 12(2) دائر کر سکتا ہے۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈگری جینون بھی ہے تو اس میں بھی کوئی تھرڈ پارٹی اٹھ کے 12(2) دے دیتی ہے۔ کوئی بھی ڈگری یعنی کہ کوئی بھی اس میں وہ لکھ کے کہ یہ انہوں نے فراڈ کے ساتھ اور جعل سازی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈگری کروائی ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ 12(2) دے دیا۔ تو اس بارے میں ایک جو ہے نا، ایک تو یہ 12(2) کو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس درخواست کا نام ہم نے 12(2) رکھ لیا ہے کیونکہ یہ ایک سیکشن ہے CPC کا، ضابطہ دیوانی کا ایک سیکشن ہے جس کے تحت کسی ڈگری کے خلاف، کسی ڈگری کو چیلنج کرنے کے لیے نیا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اور نہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ دعویٰ کو بارڈ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، دعویٰ آپ دوبارہ کر نہیں سکتے۔ اس کی جگہ پہ ایک اپلیکیشن دینی ہے جس میں وہ ڈگری کا حوالہ دینا ہے کہ یہ اس فلاں جج نے فلاں وقت میں یہ ڈگری جاری کی ہے، اور اب اس کی جگہ پہ جو جج ہے اسی کو وہ جو ہے نا وہ درخواست دی جائے گی، چاہے 20 سال بعد ہے، چاہے 15 سال بعد ہے، چاہے 10 سال بعد ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اب ایک سپریم کورٹ کا کیس لا جو ہے نا وہ بڑا واضح آ گیا ہے، 2025 MLD 1394۔ آپ اس کو یاد کر لیں، 2025 MLD 1394۔ اس میں سپریم کورٹ نے واضح ہدایات جو ہے نا، واضح ہدایات دے دی ہیں کہ کس طریقے سے، کس کنسیپٹ میں، کس ڈگری کے خلاف اور کس طرح کے واقعات جو ہے نا اگر ہوں تو وہ 12(2) جو ہے نا وہ درخواست 12(2) قابل رفتار ہوتی ہے اور وہ چل سکتی ہے قانون کی نظر میں۔ تو اس میں جو میں سمپل آپ کو بتا دوں کہ اس میں اگر آپ 12(2) کی درخواست دیتے ہیں تو فراڈ کی جو قسم ہے، فراڈ کا طریقہ ہے، فراڈ کا وقت ہے، فراڈ کرنے والے بندے ہیں جو اس ڈگری میں وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں واضح ہوں گی تو یہ درخواست 12(2) جو ہے نا وہ قابل سماعت ہوگی اور اس کے بعد وہ ڈگری کی سسپینشن ہوگی۔ پہلے فرسٹ انسٹنس میں اس کی سسپینشن ہوگی یعنی کہ ڈگری معطل ہوگی۔ اگر تو اس پہ عمل درآمد ہو گیا پھر معطل ہونے کی ضرورت نہیں، اگر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر وہ معطل آ جائے گی اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اس میں بھی ایویڈنس آئے گا، 12(2) میں بھی ایویڈنس آئے گا، اس میں شہادت ہوگی باقاعدہ، وہ فراڈ جو آپ نے لکھا ہے اس میں وہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پروف کریں گے تو پھر آپ کی درخواست 12(2) کے اوپر وہ ڈگری معطل ہوگی، پہلے معطل ہوگی اور پھر اس کو جو ہے نا وہ کالعدم منسوخ کیا جائے گا، یعنی کہ ڈسمس کر دیا جائے گا ڈگری کو، اور دعویٰ جو ہے نا وہ ریسٹور ہو جائے گا، دوبارہ سے چلے گا۔
تو لیکن اگر آپ اس کو فراڈ کو ثابت نہیں کرتے تو ان کیس کہ آپ نے جان بوجھ کے، جیسے آج کل روٹین میٹر میں ہو رہا ہے کہ جو بندہ اٹھتا ہے وہ ڈگری کو چیلنج کر دیتا ہے، 12 دو دے دی، 12 دو دے دی، اگر اس طریقے سے کوئی پریکٹس آئے گی تو وہ واضح احکامات ہیں اب سپریم کورٹ کے کہ ان کو فائن کیا جائے گا، ان کو جرمانہ کیا جائے گا، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، جو بھی ڈگری کی جو سینسٹیوٹی ہے، جتنا وہ انہوں نے سفر کرنا ہے، جتنا یعنی کہ اس 12 کی وجہ سے جو نقصان ہونا ہے پارٹیز کو، وہ سارا ریکور جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا، اور وہ اس کو کاسٹ پڑے گی، اس کو جرمانہ پڑے گا۔ اس لیے 12 کا مطلب آپ سمجھ لیں، اور جس وقت بھی کسی ڈگری کو چیلنج کرنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فراڈ ہوا ہے، تو وہ فراڈ کو ڈیٹیل میں جو ہے نا اس میں اس اپلیکیشن میں مینشن کرنا ہے، اور اس کو پروو کرنا ہے، ود ایویڈنس اس کو پروو کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی 12 جو ہے نا وہ منظور ہوگی۔ شکریہ۔